السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. اب آپ آج کے خبرنامے کی اہم سرخیاں ملاحظہ فرمائیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے انسداد پولیو کی قومی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل کر دی. روس میں آبادی میں اضافے کے لیے حکومت نے خواتین کو 10 بچے کی پیدائش پر 1 ملین روبل انعام دینے کے منصوبے کی منظوری دے دی. سول ہسپتال کراچی میں جینیٹوریل کانٹریکٹ بچوں کے قانون کے خلاف کام کرنے والی کمپنی کو دے دیا گیا. قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں پاکستان نرسنگ کونسل کے متنازع ملازمین کی پیشی میں کیا ہوا، اس کی تفصیل خبرنامے کی تفصیلات میں ملاحظہ فرمائیں. سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں محکمہ صحت سندھ کی ریٹ سوالیہ نشان بن گئی. ہسپتال کا نظام ایک میڈیا گروپ کے ہیلتھ رپورٹر کے رحم و کرم پر. کمشنر کراچی نے شہر میں 2 ماہ کے لیے پولی تھین بیگز کی تیاری اور فروخت پر پابندی عائد کر دی. سندھ ایگزامینیشن بورڈ نے میڈیا کو آرڈینیٹر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. خراب قومی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ملک کے ہیئر پلانٹ سرجن میدان میں آ گئے. تفصیل خبرنامے میں ملاحظہ فرمائیں. اب خبروں کی تفصیل. ملک کے مختلف صوبوں میں پولیو کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں گزشتہ روز سے انسداد پولیو کی قومی مہم ملک کے تمام صوبوں میں صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے. آج وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے قوم سے اپیل کی گئی ہے کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی خوراک ضرور پلوائیں تاکہ ان کے بچے پولیو جیسی معذوری کے مرض سے محفوظ رہ سکیں. جبکہ روس میں انسانی آبادی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے روس کے صدر نے 10 بچے پیدا کرنے والی ماؤں کو 1 ملین روسی روبل انعام دینے کے منصوبے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے. جبکہ ڈاکٹر روت کے ایمفاؤ سول ہسپتال کراچی میں ذمہ دار ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ہسپتال کی صفائی ستھرائی کے کام میں کم عمر بچوں سے کام لیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے نمائندے خصوصی احسان بیگ سے اس کی تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی بیگ صاحب. جی سالیہ، سول ہسپتال کراچی میں رحمانی جینیٹوریل کمپنی کا کانٹریکٹ ہے اور یہ کانٹریکٹر بدین اور تھرپارکر کی افرادی قوت سے صفائی ستھرائی کا کام لیتا ہے اور یہ اس کی لیبر اسپتال میں ہی رہتی ہے. یہ بات درست ہے کہ صفائی کا کام کرنے والی لیبر میں خاصی تعداد ان کم عمر بچوں کی بھی ہے جو نہ صرف قومی شناختی کارڈ کے حامل نہیں ہیں بلکہ یہ بچوں سے کام لینے کی قانون کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے اور حکومتی ادارے میں اس قانون کی خلاف ورزی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جہاں تک کانٹریکٹر کے نہ آنے کا سوال ہے تو اسپتال میں حکومت کی سیاسی جماعتوں کے نام سے خود ساختہ تنظیموں کے بعض عناصر جینیٹوریل کمپنی سے ہی نہیں سیکورٹی کمپنی و دیگر ٹھیکیداروں سے بھتہ طلب کرتے ہیں. اس بھتہ خوری سے بچنے کے لیے ٹھیکیدار غائب رہنے پر مجبور ہیں جبکہ ہسپتال انتظامیہ، وزیر صحت، سیکریٹری صحت اس کھلی لاقانونیت پر بے بسی اور بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. جی. قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں پاکستان نرسنگ کونسل کے متنازع ملازمین کی طلبی اور پیشی. اجلاس میں کمیٹی نے کیا کارروائی کی، اس کی تفصیل اور صورتحال ہم اپنے ایڈیٹر اور ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی صاحب سے معلوم کرتے ہیں. جی امجدی صاحب. جی سالیہ، قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں بڑی دلچسپ اور علمیاتی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے. کمیٹی کے سامنے متنازع خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق، خود ساختہ نائب صدر فرید اللہ شاہ اور کمپیوٹر آپریٹر آصف خٹک پیش ہوئے. پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آصف خٹک پاؤں اور ہاتھوں پر جعلی پلاسٹر لگا کر اسٹک کے سہارے چل کر پیش ہوئے. یہ منظر بڑا دیکھنے والا تھا. ان سے پارلیمانی سیکریٹری ڈاکٹر شادیہ نے ڈائریکٹر نرسنگ سندھ شبیر جتیال اور کنٹرولر روبینہ شر کے ساتھ بدتمیزی اور تضحیک آمیز سلوک کے حوالے سے سخت سوالات کیے تو آصف خٹک کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ اپنی صفائی میں ابھی کچھ بولنا ہی چاہتے تھے تو پارلیمانی سیکریٹری نے نہایت غصے میں فوزیہ مشتاق کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ اب تک انہوں نے آصف خٹک کو سول سروس رولز کے قواعد کے مطابق معطل کیوں نہیں کیا، جس کا فوزیہ مشتاق جواب دینے سے قاصر رہیں. جبکہ استحقاق کمیٹی میں پاکستان نرسنگ کونسل کے ملازمین کی قانونی حیثیت، نرسنگ کالجز کے معائنوں میں سنگین بے قاعدگیوں اور حقیقی نرسنگ کالجز کے الحاق میں رکاوٹوں کے بارے میں بھی متعدد سوالات ان ملازمین سے پوچھے گئے.
جس کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا، کمیٹی نے استحقاق کی تحریک پیش کرنے والی رکن اسمبلی کی رضامندی سے مذکورہ معاملے کو پی این سی قوانین کی خلاف ورزی کا یہ معاملہ قائمہ کمیٹی برائے امور صحت کے سپرد کر دیا ہے اور کونسل میں مبینہ کروڑوں روپے کی خردبرد، اقربا پروری اور بد انتظامی کے سنگین الزامات کے حوالے سے فوزیہ مشتاق کو مطلوبہ ریکارڈ کے ساتھ بعد میں کمیٹی کے طلب کیے جانے والے اجلاس میں شرکت کی ہدایت کے اوپر ہی یہ اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ جی صالحہ، شکریہ۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، جسے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے لیاقت آباد کے جلسے عام میں گزشتہ سال تدریسی ہسپتال کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا، وہ تدریسی ہسپتال تو نہ بن سکا بلکہ لاقانونیت کا جنگل بن گیا ہے اور مذکورہ ہسپتال میں محکمہ صحت سندھ کی ریٹ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ اس حساس مسئلے پر ایک بار پھر ہم اپنے ایڈیٹر سراج امجدی صاحب کو لائن پر لے رہے ہیں، ان سے مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی امجدی صاحب۔ جی ہاں، لیاقت آباد کے غریب اور غیور عوام کا یہ سرکاری ہسپتال ماضی میں ایک سیاسی جماعت کے ہاتھوں یرغمال رہا تو گزشتہ 2 سال سے روزنامہ جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر علی اعوان نے ہسپتال کی مافیا کو بلیک میل کر کے انہیں اپنا پارٹنر بنا لیا ہے۔ اس مافیا کی طاقت سے ہسپتال کی انتظامیہ کو یرغمال اور محکمہ صحت سندھ کی ریٹ کو اس وقت سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے۔ ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر ایوب ببر، جو پہلے بابر علی اعوان کے لیے شیر بننے کے لیے تیار تھے، لیکن اب وہ اس وقت بلی بن چکے ہیں۔ یہ چیلنج وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کے لیے ہے۔ اب اس کھیل میں نان جرنلسٹ مافیا کا ایک ٹولہ بھی کرائے کے صحافیوں کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ یہ کھیل بھی اسپتال کو قاعدے کے مطابق چلانے کے لیے نہیں بلکہ لوٹ مار کی اس کھلی واردات میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش ہے، جبکہ ہم غریب مریضوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے درست صورتحال سے حکومت، عوام اور اداروں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کمشنر کراچی نے شہر کے تمام اضلاع میں پلاسٹک کی تھیلیوں کے بنانے اور فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے اور کراچی کے تمام ضلعی ڈپٹی کمشنروں کو اس حکم پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کا مستقل قانون ہے۔ پلاسٹک کی تھیلیاں نہ صرف انسانی صحت کے لیے مضر ہیں بلکہ اس کے استعمال سے ماحولیاتی اور آبی آلودگی کے خطرناک مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دیوان یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور معروف ماہر ماحولیات ڈاکٹر اورنگزیب خان نے کراچی کے شہریوں سے کمشنر کے حکم کو اس پر عمل درآمد کر کے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حکم صحت عامہ کے لیے نہایت ناگزیر ہے، جبکہ سندھ ایگزامینیشن بورڈ کی کنٹرولر روبینہ شر نے بورڈ کے سینئر آفیسر عارف عباسی کو باقاعدہ میڈیا کو آرڈینیٹر مقرر کرتے ہوئے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کراچی کے معروف ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد حنیف سعید نے بتایا ہے کہ آج ہفتے کو شہر کے ایک مقامی ہوٹل میں ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی پاکستان اور پاکستان پلاسٹک سرجنز ایسوسی ایشن پاکستان کے مشترکہ ڈنر میں ہیلتھ ٹورزم کے فروغ کے لیے بڑی مشاورت ہوگی۔ اس بیٹھک کے خود ڈاکٹر حنیف سعید میزبان ہیں۔ آئیے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر حنیف سعید صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حنیف سعید ہے۔ میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کا، جو اس کا ایبریویشن ہے HRSP۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کراچی میں ہونے والی پری کانفرنس میٹنگ جو کہ 20 اگست کو منعقد کی جا رہی ہے، اس کی میزبانی کے فرائض جو ہیں وہ میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس میں ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کے تمام لیڈنگ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن پورے پاکستان سے شرکت کر رہے ہیں، بلکہ پیپس یعنی پاکستان ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجن کی بھی تمام فیکلٹی جو ہے وہ اس کانفرنس میں جو ہے وہ شرکت کر رہی ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہیئر ریسٹوریشن سرجن اور پلاسٹک سرجن ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کانفرنس، یہ میٹنگ اس حوالے سے بھی بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ یہ حصہ ہے، یہ تیاری ہے اس کانفرنس کی جو 2 فروری 2023 میں بھاولپور میں ہونے جا رہی ہے، جو کہ HRSP کی سالانہ کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس میں
इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेरोस्टेटिक सर्जन और अमेरिकन बोर्ड जो ABHRS अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जन की तमाम फैकल्टी जो है वो भावलपुर आ रही है। और ना सिर्फ ये कि वो उसमें शिरकत कर रहे हैं बल्कि एक एग्ज़ाम मुनक़िद किया जा रहा है जिसे ABHRS कहते हैं, यानी कि अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स, जहाँ पर पाकिस्तानी जो नए डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं तो अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है। तो बहुत सारे हमारे जो जूनियर साथी हैं जो इस फील्ड में अभी नए शामिल हुए हैं तो वो इस एग्ज़ाम में जो है वो हिस्सा लेंगे, एग्ज़ाम देंगे। इंटरनेशनल फैकल्टी जो है तो वो उनका एग्ज़ाम लेगी और ये पाकिस्तान के लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में जो है वो पहली मरतबा मुनक़िद किया जा रहा है भावलपुर में, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ शख्सियत और बहुत ही जाने माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और माहिर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर मुग़ीज़ से अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर मुग़ीज़ इस वक्त HRSP के प्रेसिडेंट भी हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कल जो होने वाली मीटिंग है इसको कामयाब करे और इसमें हम HRSP के तमाम मेंबरान्स और PEPS के तमाम मेंबरान्स मिल के मुश्तरका जो है वो मुशावरत करेंगे कि उस कॉन्फ्रेंस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब किया जाए ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी दोनों सोसाइटीज़ जो कि ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड हैं उनकी शोहरत में और उनकी क्रेडिटेबिलिटी में जो है तो वो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो। खबरनामे का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।